बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के सामने बिल्कुल मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े ही अहम केसेस हुए और उसमें से एक केस वो है जिसका ताल्लुक़ अमेरिका के साथ है, यानी कि अमेरिका में तैयार होने वाली वो साजिशी थ्योरी जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 3 यानी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में पहुंच चुकी है। क्या हमें मंकी बनाने का प्लान किया जा रहा है या जो पिग के जो डीएनए है वो इंसानों के अंदर दाखिल करने का एक मंसूबा जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ है। वाकई आपको भी हैरानगी हो रही होगी। तो साकिब बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से ही इस केस से मुतालिक पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो बताइए जी, ये क्या अनोखा मामला ले आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप? ये बुनियादी तौर पर जो दरख्वास्त है वो यही है कि पिग और जो मंकी है उसका डीएनए जो कोरोना वैक्सीन के नाम पर इंसानों में उस चिप की शक्ल में लगाने की एक जो है ना वो तैयारी हो रही है। ये जो दरख्वास्त थी उसमें ये कहा गया था और उसके बाद ये कहा गया कि आने वाले दिनों में आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए आपकी लोकेशन भी ट्रेस हो सकेगी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जो कोर्ट है उसमें तकरीबन 9:15 बजे ये समाअत शुरू हुई है और ये जो केस है कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़, बुनियादी तौर पर केस जो है ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट क्योंकि इसके पीछे एक साजिशी थ्योरी इन्वॉल्व है और डीएनए का वो जो इंजेक्ट करने का मामला है, इसलिए गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है इस वैक्सीन को परचेज़ ना करे। ये बुनियादी दरख्वास्त थी। तो इसमें जो एक शहरी हैं कोई तारिक खोखर के नाम से, उन्होंने वो अदालत में मौजूद थे, उनके वकील तारिक असद वो भी अदालत में मौजूद थे। तो दोनों तारिक जो हैं वो अदालत के सामने पेश हो गए और जैसे ही जब वो रोस्टरम पे आए तारिक असद, तो अदालत जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं जो उमूमी तौर पर जो जजेज़ हैं वो फ़ाइल पढ़ के आते हैं, तो वो फ़ाइल पढ़ के हुए थे। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि अगर कोई वैक्सीन में मसला ही है तो आप ना लगवाएँ, तो लगवाने की ज़रूरत ही क्या है, किसने कहा है आपको लगवाएं? तो वो उन्होंने कहा जी जस्ट जो तारिक असद है ट्रैवल नहीं करते जी, उन्होंने कहा जी हम तो ट्रैवल करना है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने के मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारी हम पर जो है वो पाबंदी लग जाएगी और हम ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद अदालत ने पूछा कि बताएं जी क्या मसला है, आप क्यों मतलब एप्लीकेशन लेके आए हैं? तो तारिक असद जो हैं उन्होंने एक नक्शा जो है वो नक्शा क्या था, वो नक्शा मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए, समझा भी दीजिए। जी, वो एक नक्शा था। उन्होंने सबसे पहले तो एक हाथ में उन्होंने ना एक चार्ट सा पकड़ा हुआ था बड़ा सा, तो उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ये एक चीज़ है, एक बड़ी रिसर्च बेस्ड। उनके राइट साइड पे वो तारिक खोखर जो शहरी थे वो बैठे थे, उनको इनकी तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने ये अमेरिका में रहते हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च की है इसमें, तो ये नक्शा, हाँ जी खोखर साहब ने, तो इसमें ये नक्शा हमने निकाला है जो पूरा आपको बताएगा कि जो चिप है वैक्सीन की शक्ल में कहाँ लगेगी और इंसान के कहाँ कहाँ वो होती हुई पूरे उसके जिस्म को कैप्चर कर लेगी। और जिस्म को कैप्चर करने के बाद एक तो वो डीएनए मतलब वो जो पिग का डीएनए वो इंजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बंदर का हो जाएगा। तो जो बंदर और पिग की जो खसूसियात है वो भी ज़ाहिर सी बात है, उनका ये कहना था कि इंसानी जो बदन है उसमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी या उस किस्म की वो हरकतें शुरू कर देगा। उसके बाद उन्होंने ये वो नक्शा जो है ना उसकी बहुत खसूसियात बयान करने के बाद आखिरकार उन्होंने जज साहब को दिया। तो जज साहब के रीडर ने बड़े अरमानों के साथ अच्छा जज साहब ने पढ़ना शुरू किया। वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बड़े मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव भी हैं चीज़ों में। वो उमूमी तौर पर हम जब बेंच 1 जो जस्टिस चीफ जस्टिस का देखते हैं तो उसमें सिचुएशन और होती है और जो बेंच 3 है इसमें पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो उन्होंने बड़ा डीपली उसको पढ़ा, देखते रहे, काफ़ी देर देखते रहे, तो ये बोलते रहे। तो इन्होंने फिर ये कहा कि जो वैक्सीन है इसमें वो चिप वाला मैंने आपको बता दिया। बिल गेट्स का बाकायदा इन्होंने जिक्र किया कि बिल गेट्स जो है वो आबादी जो है कम करने का उनका एक एजेंडा है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उस चिप के बाद अमवात होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद और सब कुछ कोरोना में डाल दिया जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये बिल गेट्स की साजिश है जी, इसके पीछे बिल गेट्स है, बिल गेट्स कि वैक्सीन एक ऐसी बनाई जाए जो जब लोगों को लगेगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी।
تو یہ بھی انہوں نے بات کی چل رہا ہے کہ شاید صرف مسلمانوں کی آبادی کم کرنا چاہ رہے ہیں یا اور آبادی وہ کم اچھا ایک بات کی کہ کیا وہ صرف ہمیں ہی بندر بنانا چاہیے، وہ ہاں، کس کانٹیکس میں بات کی وہ بھی بتائیں۔ اچھا جب یہ بڑھتا گیا نا معاملہ تو کہ ہم بندر بن جائیں گے، پگ بن جائیں گے، ڈی این اے آ جائے گا، تو یہ اس کے پیچھے انہوں نے یہ کہا کہ بل گیٹس کا بنیادی یہ منصوبہ ہے جو ورلڈ وائڈ وہ لوگوں کو لکھنا ہے۔ تو اس میں پھر جو جسٹس میاں گل اور حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیا وہ صرف ہمیں منکی بنائیں گے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ ہم تو ہیں ہی بہت لوئسٹ لیول پہ، ہماری معیشت بھی نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی غلام ہیں ان کے، وہ ہمیں بھی کریں گے اور دوسری دنیا کو بھی انہوں نے ذکر کیا، خاص طور پہ وہ مسلمانوں کا ذکر اس لحاظ سے نہیں کیا۔ جیل کا بھی کوئی ذکر ہوا ہے، وہ کیا جیل میں، اب ہم جیل میں جانے والے ہیں؟ اچھا اس دوران جب وہ آگے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک دفعہ اپنے سر پہ ایسے ہاتھ مارا، جس طرح بندہ جو ہے نا وہ بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز آ گئی ہمارے سامنے، تو فوری طور پہ جو طارق کھوکھر ہے نا وشیری، وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آخرکار عدالت نے کہا آپ بھی آ جائیں۔ تو انہوں نے جب آئے تو انہوں نے کہا جی بنیادی طور پر ایک فلسفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس وقت حوالات میں ہیں، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آئندہ ہماری منزل جیل ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب حوالات میں ہوتے ہیں تو ایک انیشل سٹیج ہوتی ہے، وہاں سے اگر آپ کوئی لے دے کر کے نکل جائیں تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن جب جیل چلے جائیں تو جیل تو قید خانہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ان کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ جیل میں پہنچ جائے گی اور چپ سے بچایا جائے، بس بل گیٹس کی سازش سے بچایا جائے، اور گدھا جو بندر اور پگ بننے سے جو چپ لگنی ہے اور ہماری جتنی بھی معلومات ہیں وہ پبلک ہونے سے بچایا جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بچایا جائے۔ بڑے دلچسپ آپ یہ کیس آج ہم سامنے لے کے آئے ہیں، اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ یہ صدیق جان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے ہیں لیکن وہ ساتھ میں اپنی انٹری ضرور ہمیں مار رہے ہیں۔ اچھا اس میں انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ وہ جو تھا نا وہ انہوں نے نقشہ دیا تھا، تو جب عدالت نے کہا چلیں اللہ بہتر کرے گا کچھ کرتے ہیں اس کا آرڈر شارڈر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو فائل جب بند کی تو عمومی طور پہ وکیل سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ فائل بند ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو نقشہ ہے نا، جائی صاحب کو کہا یہ نقشہ مجھے دے دیں، یہ میں نے بہت مشکل سے نکالا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ مجھے رہنے دیں، میں دیکھوں گا اس کے بعد آرڈر پاس کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ نے کیس آگے چلانا ہوگا تو مجھ سے لے لینا، تو وہ کرنا جو ہے نقشہ مجھے میرا واپس کر دیں۔ سمجھ گئے نا ہی ہاں نقشہ واپس کر دیں، جو اس میں فیصلہ ہے جو وہ محفوظ ہو چکا ہے، اب عدالت دیکھے گی کہ اس میٹر کو کیسے چلانا ہے۔ عمومی طور پہ اس میں کوئی ایکسٹراڈینری کوئی آرڈر آتا نہیں ہے۔ اچھا ثاقب صاحب، پوری دنیا اس ٹائم فائٹ کر رہی ہے اس وبا کے خلاف اور ویکسین کی تیاری شروع ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کی سازشی تھیوریاں سامنے آ رہی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ بڑے مجھے ہوئے رپورٹر ہیں، کیا آپ اس چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور کورٹ سے ایسا ہی آرڈر شاید آئے کہ مطلب یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاکومنٹڈ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو بندہ کہے کہ یار کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی آرڈر پاس ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس معاملے کی، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ایک چیز بتا دیں آج اور کون سی کیسز سماعت ہے تاکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیسز ہیں۔ ایک تو جرنلسٹوں کی جو ایک درخواست آئی تھی، میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کی تقاریر پہ پابندی ہٹوانا چاہتے تھے، اس پہ بھی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اظہر مین اللہ آج بھی آئے اور وہ تو انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے گا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بار پھر پیش نہیں ہوئے، ان کے معاون وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ یہ دوسری مسلسل پیشی ہے جس میں وہ خود نہیں آ رہے، بلکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ایسوسیٹ نے ہی وقت مانگا تھا کہ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد اس کو فکس کر دیا جائے، لیکن کورٹ نے کہا تھا کہ ایک ویک کا ٹائم انف ہے، اتنا بھی یہ کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ ٹائم لیں، اور یہ تیاری کے لیے بیسیکلی ان کو وقت دیا ہوا ہے۔ تو شاید یہ انہوں نے تو یہ بھی آفر کی تھی کہ اگر وہ بیرون ملک بھی ہوئے تو آپ ان کی جو پیش ہو سکیں گے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا آرگومنٹ کر لیں گے، لیکن خیر وہ آج نہیں آئے۔ تو اسی طرح ایک نجم سیٹھی صاحب کا کیس ہے، وہ آج آپ کو ثاقب بشیر صاحب اپنے ویلاگ میں بتائیں گے کہ وہ کیا معاملہ، بڑا انٹرسٹنگ میٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آج آپ سے کچھ ہی دیر بعد، جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک وہ سماعت نہیں ہوئی، تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے کیس کی سماعت ہوگی۔ یہ فیک اکاؤنٹ کیس ہے، 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس ہے، جس میں نیب یہ کہتی کہ بڑا سالڈ ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ یہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور جو کھرا ہے وہ زرداری صاحب تک جاتا ہے، اور شاید یہی ریزن ہے کہ انہوں نے اس میں وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے، لیکن نیب کو ابھی تک اس میں کامیابی
ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ نیب تو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے یہ یہاں پر پینڈنگ ہے اور یہ عبوری بیل ہے جو مسلسل ایکسٹینڈ ہو رہی ہے۔ کل بھی انہوں نے ایک درخواست دائر کی کہ زرداری صاحب بیمار ہیں اور ہمیں اجازت کل کی حاضری سے استثنا دی جائے، تو آج تو وہ خیر پیش نہیں ہو رہے۔ ان کے فاروق چنائک، ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں، وکیل ہیں، وہ پیش ہوں گے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا، جو اب سے کچھ ہی دیر بعد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے جی، ابھی کچھ ہی دیر بعد میں وہ بھی ڈویژن بینچ میں ہوگا۔ وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ میں اور میری اہلیہ جو پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، تو ہمیں سیکیورٹی رسک ہے۔ تو عدالت نے پہلے ان کی سنگل بینچ نے تو ان کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں پھینکی تھی، اور کہا تھا کہ ہر شہری کو، چاہے وہ آرڈنری سٹیزن ہے، چاہے کوئی وی آئی پی ہے، ان کو ٹریٹ کرے، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے، اور گورنمنٹ ہی فراہم کرے گی۔ لیکن وہ اب اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں آ گئے ہیں، اور آج وہ بھی اب سے کچھ ہی دیر بعد سماعت ہوگی۔ وہ بھی ہم آپ کو ثاقب صاحب اور میں اس پہ آگاہ کریں گے۔ آج صدیق جان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ظاہر کریں گے۔ تو مجھے اور ثاقب صاحب کو دیجیے جی اجازت، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو تک ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔